رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 27ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ میرے نبیوں، میرے گروہ رسول، گروہ انبیاء، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ جب تم کسی کے سامنے حق کی بات پہنچاؤ گے تو تین طرح کے گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ ایک وہ کہ جو آپ کی بات کو قبول کر لے گا، ایک وہ جو سوچنا شروع کر دے گا، تیسرا وہ جو انکار کر دے گا۔ تو انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ ایمان والوں سے تمہارا پالا پڑے گا، نہ، بلکہ مجرموں سے بھی۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک وہ طبقہ ہوگا جو خاموش رہیں گے اور سوچتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو انشراح صدر دے گا تو وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن پاک میں فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ او مجنون۔ پھر وہی بات، ساحر، مجنون، معلم، ساحر، مجنون، معلم، کہ یہ کسی کا سکھائے پر کام کر رہا ہے، کسی کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے کہ لوگوں کی اوپر اس کی باتوں کا بڑی جلدی اثر ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کے نفع نقصان سے بالا تر ہو کے مشکلات و تکلیفیں برداشت کرتا پھر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کہیں مجنون تو نہیں ہے؟ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس تمہاری تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ عبادت معرفت کے بغیر نہیں ہوتی، تو پہلے معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ معرفت کا دوسرا نام بھی تو ایمان ہے۔ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ مظاہر قدرت کو، مظاہر فطرت کو دیکھو گے، یعنی خالق کو تو تم دیکھ نہیں سکتے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اب خالق کی تخلیق کو دیکھو گے، اس تخلیق میں جتنا غور کرتے جاؤ گے اتنا ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے جاؤ گے۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں نہیں چاہتا ان سے رزق، اور نہیں میں ان سے ارادہ کرتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ رب العالمین نے 3-4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمائی کہ غلط راستے پر چلنے والوں یاد رکھنا کہ اس غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، جو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر وہی بات، پچھلی صورت میں بھی وہی بات، اب بھی وہی بات، جب لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، کہ کاہن ہے نا غیب کی خبریں دینا، یعنی پیشین گوئیاں کرنے والا، اس کو کاہن کہتے تھے۔ فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ کی، تیرے رب کی تجھ پر نعمت ہے، نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے۔ یعنی کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی معلم کہا، یعنی ان القابات سے جو مخالفین تھے، جو منکرین تھے، جو کافرین تھے، انبیاء اور رسل کو نوازا کرتے تھے۔ تو فرمایا میں خدا کہتا ہوں کہ اے میرے حبیب، تو اور جتنے پہلے انبیاء اور رسل ہیں ان میں نہ کوئی کاہن تھا، نہ کوئی مجنون تھا، نہ کوئی شاعر تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون، ان کا یہ خود باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو رب العالمین اس کا فوراً جواب ولیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ باتیں بنا لیتا ہے، جملے بنا لیتا ہے، آیات بنا لیتا ہے، صورتیں بنا لیتا ہے، تو تم بھی تو ایک آیت ہی قرآن جیسے بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر نہیں تم بنا کے لاتے تو پھر یہ اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ معراج کا ایک ذکر تو سورۃ الاسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات سورۃ النجم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اپنے خواہش سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے رب کی رضا سے بولتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت، قرآن ہے ہی ساری حقیقتوں کا نام۔ فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کوشش کرنے والا انسان ہی کچھ پاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ تھوڑی کوشش کریں یا زیادہ کریں، کوشش آپ کو کرنی ہوگی، ورنہ سعیہ سوف یری، اور پھر بڑی جلد تم اپنی کوششوں کو نتیجہ دیکھ لو گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں رب العالمین نے پھر وہی بات، ناظرین ذرا غور تو کیجئے آپ، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ان کا یہ جو جادو ہے نا مستمر ہے، یہ چلتا آ رہا ہے جادو، پھر جادو، یعنی کلام کو جادو، نبیوں کی شخصیت کو جادوگر۔ عجیب بات ہے، تم نبیوں کی باتوں پر تو غور کرو، اس میں کون سے جادو کی بات ہے، کون سے کاہن کی بات ہے، کون سے شاعر کی بات ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنے کے بعد اگر تم کوئی سوال اٹھاتے ہو تو اس کا جواب اللہ دے گا تمہیں، اللہ کے نبی بھی دیں گے، لیکن ان سوالوں کے تمہیں کیا جواب دیں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک آدمی 40 سال تم میں رہا، اس وقت تم نے اسے جادوگر نہیں کہا، کاہن نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، جب اس نے اللہ کی بات کرنا شروع کی تو شیطان نے تمہارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دیں۔ میں یہاں پر سورۃ القمر کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مرتبہ، رکوع 3 ہے اور بات ایک آیت 4 مرتبہ، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اسے پڑھنے والا، کوئی ہے اسے سمجھنے والا، کوئی ہے اس پر عمل کرنے والا، کوئی ہے اس کی تبلیغ کرنے والا؟ رب کہہ رہا ہے کہ میری کتاب آسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کہ قرآن تو بہت مشکل کتاب ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے ہرگز نہیں، جب کتاب بھیجنے والا ایک صورت میں جو صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے، رکوع بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں 4 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ 8 سال کا بچہ جب قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن آسان ہوا، تو جو اس سے دور ہے اس کے لیے مشکل ہے، جس کے قریب آئے گا اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے سورہ رحمان، اس بارے میں سورہ رحمان کا ذکر ہے جو مدنی صورت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا کہ اس میں رب نے کہا کہ انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ متعلم ہیں اور میں معلم ہوں، اور سلیبس قرآن ہے، میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھتے ہیں، کتاب قرآن ہے۔ آئیے، اگر نبی سے محبت ہے، تعلق ہے، دین سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ اگر قرآن کی طرف نہیں آؤ گے دین نہیں سمجھ سکو گے۔ اس کے بعد اسی صورت میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، روز جزا و سزا آ جائے گا، اس وقت بھی اگر کوئی ذات باقی ہوگی تو وہ اللہ کی ذات۔ اس کے بعد ایک اصول بتایا انسانوں اور جنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ہاں الا بسلطان، مگر سلطان کے ساتھ۔ مطلب کیا کہ رب کی حکومت، اقتدار اور گرفت سے تم نہیں بچ سکتے، تو پھر رب کی نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ پھر فرار کے راستے کیوں تلاش کرتے ہو؟ پھر گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس قادر قدیر کے ہاتھ سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر اس میں جنت کا ذکر کیا، حوروں کا ذکر کیا، جنت میں جو جنتیوں کے تکیے ہوں گے ان کا ذکر کیا، ان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی اس کا ذکر کیا، باقی ساری چیز، ان کے کھانوں کا ذکر کیا اس سورۃ رحمان میں، اور پھر بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ کا، یہ بھی مکی صورت ہے۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اور اللہ کرے کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن سیکھے اور سمجھے، تو یہ یاد رکھے قرآن پاک کے جو مکی صورتیں ہیں ان میں عقائد پر بات ہے، اور عقائد میں سے بھی 2 عقیدوں پر زیادہ بات ہے، توحید باری تعالیٰ پر، وجود باری تعالیٰ پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب دینے پر۔ آئیے اس میں بھی پھر وہی بات ہے،
تم کیا کہتے ہو آئزا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ جس طرح پہلے کہا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس وقت نہیں تھکا، اب تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر تھک جائے گا اللہ تعالیٰ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحدید